سورہ یوسف میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر آیت کی تفسیر یا ہر لفظ کی تفسیر ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کے کچھ اشارے پیچھے درست کے اندر آپ نے دیکھیں۔ ایک اہم مسئلہ تقدیر کا، انشاءاللہ اس پر آج گفتگو کریں گے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں، تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ ایک آیت ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً وہ کافی ہے۔ آپ اللہ کے ہوں گے، دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے وہ جھکا کر کے رکھ دے گا، لیکن شرط ہے کہ پہلے خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہی پورا حصہ ہے سورہ یوسف کے اندر۔ ہر قدم پر، ہر اسٹیپ پر آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا مرکز یہی ہے کہ آپ کو اگر اللہ بچانا چاہے کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی بیچ میں آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اور آنے والے زندگی میں یہ تمہارے لیے بہت مفید ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے پاس پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا آپ کے حصے میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ آج نہیں، آپ کی پیدائش کے وقت اور لوح محفوظ میں جو آپ کی تقدیر کا حصہ لکھا گیا تھا، تو جتنا آپ کے حصے میں ہے نہ اس سے ایک ذرہ آگے نہ ایک ذرہ کم، کچھ بھی نہیں، جتنا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیم اس کے برعکس وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائے، تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے۔ رُفِعَ الْقَلَمُ، تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا۔ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور روشنائی سوکھ گئی ہے، اب تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اب جو ہونے والا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ کسی کے ساتھ اچھا، کسی کے ساتھ برا، اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مسئلہ یوسف علیہ السلام کے اس حصے میں دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شمار نشانیاں آپ کو ملیں گی ان بھائیوں کے اس قصے کے اندر۔ چند نمونے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا چاہا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ایک نمونہ دیکھیے۔ بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا۔ انہیں باپ سے دور کرنا چاہا، باپ کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ دور ہیں جسم کے اعتبار سے، لیکن 24 گھنٹہ اسی یوسف کے ارد گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔ بھائیوں نے انہیں بیچ کر غلام بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ذلیل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا۔ اور بھی کہ جب ان لوگوں نے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور بھی اونچا کیا، اور ان کا مقام بلند سے بلند ہوتا چلا گیا۔ کل ملا کر کے پورے حصے کو اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے صفات میں سے ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ وہ بھلائی کرنا چاہے کوئی بھی انسان اس بھلائی کو روک نہیں سکتے ہیں، اور جسے بھلائی نہ دینا چاہے کوئی بھی اس کو بھلائی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی ذکر ہر نماز کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت،
اور جو تو نہ دینا چاہے، جسے تو روک لے، کوئی اسے دینے والا نہیں۔ کئی آیتوں کے اندر آپ کو یہ مفہوم ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی دنیا مل کر کے روک نہیں سکتی ہے، وہ پہنچا کر رہے گا، وہ پہنچا کر کے رہے گا، اور اس کی سیٹنگ، اس کی ترتیبات ایسی ہوں گی کہ آپ اس کے اندر اپنے دماغ کو نہیں لگا سکتے، آپ کی عقلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے یوسف علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت یعقوب کے وہ قریب تھے کنویں کے اندر، ان کی باؤنڈری کے اندر تھی، کنعان جو علاقہ تھا، کنعان کے باؤنڈری کے اندر تھے، لیکن وہاں سے ان کی خوشبو نہیں آ رہی تھی حضرت یعقوب تک۔ مصر 3,500-4 ہزار کلومیٹر شاید وہاں سے فاصلہ ہوگا، اتنے دور کے فاصلے پر ہوں، لیکن وہاں سے سونگ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب اللہ سنانا چاہے یا اللہ آپ تک وہ چیز پہنچانا چاہے، اتنا لمبا فاصلہ وہ مانے نہیں ہوگا، جب وہ چاہے گا آپ تک پہنچائے گا۔ یہی تھے، ابھی کنعان ہی میں تھے، باؤنڈری کے اندر، لیکن وہاں سے یوسف کی کوئی خبر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ آپ واپس ان کے ساتھ ملیں یا آپ تک وہ چیز پہنچے، چونکہ پریشانی اور بڑھ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ آپ سے کہا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسے تسلیم کرتے ہوئے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اس کے فیصلے ہیں اس پر صبر کرتے ہوئے جائیں، چونکہ تقدیر پر ایمان ایک ایمان کے ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ اس تقدیر کے مسئلے کو یہاں یاد رکھیں گے، کئی سارے لوگوں کو تھوڑا شبہ ہوتا ہے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں، اس وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تقدیر کے باب میں 3 فرقے یا 3 سوچ یا 3 آئیڈیالوجی کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک مرجیہ، قدریہ، یاد رکھیں گے، ایک قدریہ، دوسرے جبریہ، اور تیسرا اہل السنہ والجماعہ۔ قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، آج ہمارا نوجوان بھی کبھی کبھی انہی کے الفاظ بولتا ہے کہ تم اپنی تقدیر خود لکھ لو۔ تقدیر کا انکار کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، تم جو کرو گے وہی تقدیر بنے گی۔ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ممکن ہے کہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسائل کے جب عقیدے کے مسئلے پر بات کریں گے آپ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ انسان کی تقدیر اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین ہے، آئیں گے انشاءاللہ بات۔ تو ایک فرقہ تھا، ایک گروہ، جس نے ایک رائے یا ایک سوچ بنائی کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، انسان جو کرتا ہے وہی تقدیر ہے۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ، جیم با را یا گولتا، جبریہ۔ جبر کا معنی ہوتا ہے زبردستی، جو بھی ہے وہ ہر چیز تقدیر میں ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، انسان مجبور ہے، اپنے تقدیر سے انسان مجبور ہے، اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب پریشانیاں آتی ہیں تب انسان، ہمارا مسلم، ہمارا نوجوان بھی یہی لفظ کہتا ہے کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، یہ تو تقدیر ہے، آپ نے اسباب اختیار کیے۔ ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے اہل السنہ والجماعہ، جن کا ہے، اس اصول کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مراحل کا ذکر الگ الگ آیتوں پر کیا، اور انہی تمام مراحل کو عقیدے کے ماہرین علماء نے اکٹھا کیا ہے کہ تقدیر کے 4 مراحل، 4 اسٹیپس ہیں۔ تقدیر کے 4 مراحل، پھر اس کے بعد قاعدے پر آئیں گے۔ تقدیر کے 4 مراحل، نمبر 1 علم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ عبداللہ کب، کہاں، کیا، کیسے، کن کے ساتھ، کس شکل میں، کتنے مقدار میں، کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، اس تعلق سے ساری چیزوں کا علم ہے، علم۔ دوسرا حصہ ہے کتابہ، لکھنا، لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا کہ یہ عبداللہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ تقدیر، علم کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کی تقدیر لکھی گئی۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ارادہ یا مشیہ، ارادہ کرنا اللہ کی طرف سے، اللہ نے چاہا کہ اس کے ساتھ یہ ہو، علم جانتا تھا، اس علم کی بنیاد پر لکھوایا اور اس کے بعد ارادہ کیا۔ چوتھے مرحلے میں آتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے،
اس کو پیدا کرنا، اس کو پیدا کرنا۔ آج ہمارے ساتھ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج مثال کے طور پہ ایک انسان فیل ہو رہا ہے، کسی بھی میدان کے اندر ہو، ایک انسان فیل ہو رہا ہے، تو اب وہ اس قاعدے کو یاد رکھے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس وجہ سے آپ فیل ہوئے۔ سوال یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس وجہ سے آپ فیل ہوئے، یا آپ فیل ہونے والے تھے، اللہ کو معلوم تھا، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ آپ فیل ہوں گے، اور اس کے بعد نتیجے میں آپ فیل ہو رہے ہیں؟ یاد رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم تھا، اس علم کی بنیاد پر ایک تقدیر لکھی گئی، اور اس تقدیر کے بعد وہ چیز ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا، کسی کو بھی اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو۔ دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے، کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستہ آپ کے سامنے ہے، چوز آپ کو کرنا ہے۔ اگر اختیار کرنے کا آپشن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا تو یہی انسان کہتا کہ پھر ہم سزا کیوں پائیں، ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ آج آپشن ہے کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، جانا آپ کو ہے۔ یہ راستہ چنیں گے جنت جائے گا، یہ راستہ چنیں گے جہنم جائے گا۔ یہ اسلام کی طرف، یہ شرک اور کفر کی طرف، راستہ آپ کے سامنے ہے، سچویشن آپ خود اپنے ایکٹیویٹی کے ذریعے سے بناتے ہیں، اور چوز آپ کو کرنا پڑتا ہے، نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس وجہ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کو معلوم تھی کہ فلاں فلاں چیز ایسے ایسے ہوگی۔ علم کے بنیاد پر اللہ نے لکھا، اور اس کے بعد وہ چیز اپنے وقت پر وجود میں آتی ہے، وہ چیز اپنے وقت پر وجود میں آتی ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانا چاہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ خواب سنا تو کہ خواب یہ عام نہیں ہے، یہ خواب عام نہیں ہے، ایک اشارہ تھا کہ آنے والے زمانہ میں یہ شخص نبی ہوگا، میرا وارث بنے گا نبوت کا، اور آل یعقوب کا ایک وارث بنے گا، اتنی جلدی سے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے بھائیوں نے خبر دیا کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، عجیب بات ہے کہ آپ اسی قسم کا بہانہ لاتے ہیں جو چیز لوگوں میں مشہور ہے، یا جس چیز کا خوف اور ڈر لوگوں میں معروف ہو وہی چیز لے کر کے آئیں گے۔ اس زمانے میں بھیڑیوں کا خوف تھا، انہوں نے وہی بہانہ پیش کیا کہ بھیڑیوں نے اسے کھا لیا ہے یا اسے نگل لیا، اور دلیل کے ساتھ ایک کپڑے کو خون لگا کر کے پیش کر دیے کہ یہ کپڑا اسی یوسف کا ہے، بھیڑیوں نے کھا لیا۔ کتنا چالاک تھا نا وہ بھیڑیا کہ ایک ذرہ بھی اس کے اندر کوئی چھید سوراخ وغیرہ نہیں ہوئے، اور صحیح سالم صرف خون ڈال کر کے وہ کپڑا آپ کو واپس کر دیا، دیکھتے ہی پہچان لیا، اور کہا بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارا خود کی گڑھی ہوئی کہانی ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ابھی یوسف کو، یا میرے پاس نہیں آ سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی سے بھیڑیا نہیں کھا سکتا، چونکہ اسے بچنا ہے اور اس آل یعقوب کا وارث بننا ہے، اتنی آسانی سے نہیں۔ اسی لیے پوری زندگی دیکھیں گے وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بار بار کرتے آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ ہو گیا، بچپن سے جوانی تک کا یہ مرحلہ، کم از کم نہیں بھی تو 15 20 30 سال کا یہ وقفہ، لیکن وہ باپ ابھی بھی اسی امید میں ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا واپس آئے گا، چونکہ نبی ہیں، نارمل نہیں ہیں، نبی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر میں واپس کیا، اور اسی خواب کی تعبیر بیان کی جو خواب بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ 11 ستارے، ان کے 11 بھائی، چاند اور سورج ان کے والدین تھے جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ پہلے کی امتوں میں دوسروں کی تعظیم میں سجدہ کرنا جائز تھا، اس امت میں نہیں ہے۔ دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے سجدہ کر سکتے تھے پہلے کی امتوں میں، لیکن اس شریعت اسلامیہ میں یا شریعت محمدیہ کے اندر دوسروں کے لیے تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کل نہیں بولیں گے کہ ان کے لیے سجدہ تھا تو آج ہم کیوں نہیں کریں گے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے کہ اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو
یا بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سجدہ کریں، لیکن وہ بھی نہیں ہے شریعت میں، یہ تعظیمی تھا۔ دوسرا مسئلہ، کل آپ لوگوں کا سوال رہے گا، بنی اسرائیل سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا، لقب زیادہ مناسب ہے، ان کا لقب، لوگ ان کو اسرائیل کے نام سے جانتے تھے۔ اس زمانے میں اسرائیل کا معنی جیسے آج ہم لوگ عبداللہ بولتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا تھا۔ حضرت یعقوب کو لوگ اسرائیل کہتے تھے، ان کی جو اولاد تھی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا۔ حضرت یعقوب کے بعد جو 12 بیٹے تھے اور ان کے بعد جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل جگہ یا ان کا ٹھکانہ کنعان جو فلسطین وغیرہ کے آس پاس کا علاقہ ہے، کنعان یہ ان کی اصل جگہ تھی۔ ایک آیت ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد سوال کا جواب لائیں گے۔ آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 اور سورہ شعراء آیت نمبر 17 10-7-17، یہ دو آیتیں آپ پڑھیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 17، یہ دو آیتیں پڑھیں گے اور آپ کو ایک ہسٹری نکالنی ہے، بنی اسرائیل مصر کب گئے اور مصر سے کب نکلے۔ یہی بعد کے زمانے میں بنی اسرائیل یہود کے نام سے مشہور ہوئی، یہود اور نصارہ دونوں اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ لوگ مصر کب گئے اور مصر سے کب نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام سمجھنے، قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے، اس کے اوپر جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔